اگر 4 کتابیں پڑھ کر کوئی مولوی بن گیا تو اس کا نام آپ کو بار بار اسٹیجوں سے سنایا گیا ہوگا، لیکن ان اللہ والوں نے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اور اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر داؤ پر لگا دیا، ہمارے اہل علم نے صرف اپنے پیٹ، اپنی تجارت اور اپنی بزنس کی خاطر انہیں کتابوں کی زینت اور گمنامی کے خانے میں ڈال دینے کی جو پراسرار کوشش کی، اس کوشش میں کوئی دقیقہ اور کوئی نتیجہ چھوڑ کر نہیں رکھا، جس کے نتیجے میں آج یہ عظیم دین کے سچے خادم اور مخلص خدام کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو دین سے وابستہ کرنے، دین کی خدمات انجام دینے میں صرف کی، آج ہمارے کان ان سے ناآشنا ہے۔ اور ان سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان ان عظیم شخصیتوں کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے تو اللہ کے لیے کیا اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لی۔ اس سے نقصان خود ہمارے معاشرے کا اور ہماری آئندہ نسلوں کا ہوتا ہے۔ اور نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ انسان ہمیشہ سچائی کے نمونوں سے سچائیاں سیکھا کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھے ہوئے کالے حروف کے ذریعے سچائیاں کبھی انسانی زندگیوں میں نہیں اترا کرتی۔ انسانی زندگی میں سچائیاں، للہیت، اخلاص کی دولت اگر اترا کرتی ہے تو یہ زندہ پریکٹیکل اور زندہ نمونوں اور زندہ مثالوں کے ذریعے اترا کرتی ہے۔ جب کئی سالوں سے بلکہ صدی سے ہماری نگاہوں کے سامنے سے یہ ان نمونوں کو، ان تصویروں کو ہٹا دیا گیا، نتیجہ کیا ہوا کہ دین کے نام پر بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آئے، مگر یہ ہماری زندگیوں میں کوئی انقلاب پیدا نہیں کر سکے۔ ہماری پوری زندگی کو بدلنا تو کجا، ہماری ایک بدن کے ایک بال کو بھی ہلانا ان کے لیے ممکن نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو زندہ نمونے تھے، جو چلتے پھرتے ایمان کی تصویر اور اسلام کی تصویر اور اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقانیت کی دلیل تھے، انہیں ہم نے گمنامی کے گوشے میں ڈالنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں انہیں ہم نے میدان سے کنارے کر دیا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جس طرح ایک انسان جب بزنس کرتا ہے اور تجارت کرتا ہے تو وہاں اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتا، اسی طرح دین کے میدان میں بھی حد یہ ہوئی کہ یہاں بھی بزنس اور تجارت کے میدان کی طرح اچھائی اور برائی، حق اور باطل، کذب اور صدق کے درمیان تمیز ختم ہو گئی۔ ساری گفتگو کی بنیاد، محور اور مرکز یہ بن گیا کہ کس شخصیت کو سامنے لانے، فرنٹ پر رکھنے اور کس شخصیت کے نام کا واویلا بلند کرنے کی بنیاد پر ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار اور دین کے نام پر ہماری کی جانے والی تجارت کو فروغ ملے گا۔ اور اس کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ جو برانڈ مارکیٹ میں چلتا ہے اور زیادہ پیسے دکاندار کے لیے مہیا کروا سکتا ہے، وہ اسی برانڈ کو اپنی دکان میں رکھتا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی بنیاد پر لوگوں کی صحت کا اور لوگوں کی تندرستی کا اور لوگوں کی زندگی کا، لوگوں کی سانسوں کا کیا ہوگا۔ اسے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے زیادہ پیسے حاصل ہوں گے یا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح دین کے میدان میں بھی جب معیار اس چیز کو بنایا گیا تو پھر ہمارے اہل علم نے یہ دیکھنا بند کر دیا کہ دینی حوالے سے ہمارے معاشرے کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مستقبل کو اور مسلمانوں کو کن شخصیتوں کے ذریعے، کن رول ماڈلز کے ذریعے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ دین کے حوالے سے ایمان کی پختگی، ایمان کا کمال، نبی کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا اور دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا حوصلہ کن زندگیوں کے ذریعے ہماری قوم کو مل سکتا ہے۔ ان مثالوں کو سامنے رکھنے کے بجائے ان مثالوں کو سامنے رکھا گیا جہاں سے ہم ان کا نام لے کر اپنی تجارت، اپنے دین کے بزنس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے سکیں۔ اس لیے کہ ظاہر ہے غریب نواز کے نام لے کر کبھی دین کو تجارت نہیں بنایا جا سکتا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نام لے کر کبھی دین کو بزنس نہیں بنایا جا سکتا، بابا فرید گنج شکر کا نام لے کر کبھی دین کو تجارت اور بزنس کے دائرے میں نہیں ڈالا جا سکتا، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی اور اسی طرح صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام لے کر کبھی بزنس اور تجارت کو فروغ دین کے نام پر نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی شوشے، کسی گوشے اور کسی موڑ پر کبھی بھی دین کو نہ تجارت بنایا اور نہ بننے دیا، بلکہ ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کی اور ہمیشہ اس کی راستے میں رکاوٹ بنے اور بریکر بنے۔ اس لیے جب دین کو تجارت اور بزنس بنانے کا وقت آیا تو پھر ان شخصیات کو راستے سے کنارے کر دیا گیا۔